آئیے حاضرین، بلا کسی تاخیر اپنے اس پروگرام کے اور آپ تمام لوگوں کے محبوب مقرر، ہندوستان کے معروف و مشہور مقرر شیریں بیاں فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجیس صاحب انصاری اٹاوی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مغربی اتر پردیش سے میں اب انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ فضیلت الشیخ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد جرجیس صاحب انصاری اٹاوی حفظہ اللہ، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں آپ کا ایک الگ تعارف ہے۔ بہت سارے لوگ بلکہ ہندوستان کے علاوہ کے بہت سارے ممالک کے لوگ بھی آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میں شیخ محترم سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سامعین سے خطاب کریں۔ آپ لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور ادھر سامنے ہاسٹل کے اوپر، مسجد کے اندر بہت ساری جگہیں ہیں، آپ لوگ مل جل کر سمٹ کر بیٹھ جائیں تاکہ پرسکون ماحول میں آپ شیخ کے خطاب کو سن سکیں۔ میں اسرار بھائی اور معین بھائی سے درخواست کرتا ہوں اوڈائس کے پاس تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر فضیلت الشیخ مولانا مظہر الحق مدنی حفظہ اللہ امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث اعظم گڑھ، ہمارے انتہائی ذی علم باوقار شخصیت، میری مراد فضیلت الشیخ جناب مولانا نور الحق صاحب، نور العین صاحب حافظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر نہایت ہی محترم علماء کرام، حفاظ اعظام و دیگر محبوب باعزت شخصیات، عملوں اور عملوں کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے، قرب و جوار سے آئے ہوئے نہایت ہی محترم سامعین حضرات، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے درمیان میری حاضری ہو رہی ہے، اور بہت کچھ مشورہ کرنے کے بعد کہ کیا بولا جائے، کس پر اپنا موضوع رکھا جائے، کس چیز کی ضرورت ہے، بہت کچھ سوچنے کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ اس وقت سیرت النبی کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے آنی چاہیے، کیونکہ سیرت النبی ہی ایک ایسا موضوع ہے جو ملک کے اندر یا بیرون ملک کے اندر جیسے بھی حالات ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ہم مسلمانوں کے فیور میں ہوں یا اس کے اپوزٹ ہوں، سیرت النبی کی روشنی ہی میں، نبی اکرم کی تعلیمات ہی کی روشنی میں اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت جیسے بھی حالات ہیں، ہمارے اس ملک کے ہوں، ملک کے باہر کے ہوں، آپ کے اس شہر کے ہوں، آپ کے اس علاقے کے ہوں، بستی کے ہوں، گاؤں کے ہوں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کی نظر خبروں پر رہتی ہے، جن لوگوں کی نظر نیوز پر رہتی ہے، ان کو اچھی طریقے سے حالات معلوم ہے۔ سیرت النبی ایک ایسا موضوع ہے کہ خود مسلم علماء بھی، یہاں تک کہ بڑے بڑے غیر مسلم دانشوران نے بھی بڑے بڑے نازک حالات میں یہی کہا ہے کہ ایسے موقع پر اور ان حالات میں ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی کو آئیڈیل بنا لینا چاہیے, نمونہ بنا لینا چاہیے. انہی شخصیات میں ڈاکٹر مورس جو امریکہ کا ڈاکٹر ہے اس کا بھی نام آتا ہے. انہی شخصیات میں ڈاکٹر امبیڈکر کا بھی نام آتا ہے. اور انہی مہان پرشوں کے اندر مہاتما گاندھی جی کا بھی نام آتا ہے. آپ اپنے ملک کا اگر ادھین کریں صحیح سے, بھارت کے اتہاس کا, ہسٹری آف انڈیا کا اگر مطالعہ کریں تو غیر مسلموں کی ایک بہت لمبی تعداد ملے گی جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل مانا بھی ہے اور لوگوں کو بتایا بھی ہے کہ محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بناؤ, زندگی میں کامیابی ہی کامیابی مل جائے گی. چاہے انہوں نے دبے جملوں میں کہا ہو یا کھل کر اس کا اظہار کیا ہو, لیکن وہ چیزیں آج بھی موجود ہیں. آج بھی قرآن کریم نے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا. صرف چھوٹا سا ایک جملہ کہا گیا, بس چھوٹا سا ایک جملہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور میں نے یہی پڑھا ہے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آئیڈیل ہے, ایک بہترین نمونہ ہے. یعنی پوری کی پوری زندگی, پوری کی پوری نبی اکرم کی لائف کو نمونہ بنا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اتنا سا جملہ کہہ دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. بشرط یہ کہ ہم نبی اکرم کی زندگی کو پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں. سیرت النبی کے اندر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, عربی میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں, ہندی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ غیر مسلموں نے نبی اکرم کی سیرت کو پڑھا تو ڈاکٹر ایم اے سریواستو جیسا شخص, ڈاکٹر ایم اے سریواستو جیسا شخص نبی اکرم کی سیرت کی کتابیں جو انگلش میں چھپی ہوئی تھیں ان کو پڑھتا ہے, اور پڑھنے کے بعد وہ ایک کتاب لکھ ڈالتا ہے اور اس کتاب کا نام رکھتا ہے محمد ہی نراشنس ہے. سیرت النبی کا مطالعہ کیا تو وہ اعلن اعلان کہہ چکا کہ ہماری کتابوں میں, ویدوں میں اور پرانوں میں, مہابھارتوں میں, اپنشدوں میں جس نراشنس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ انتم مہارشی کی شکل میں آئیں گے, انتم اوتار کی شکل میں آئیں گے, میں محمد کی لائف پڑھنے کے بعد, دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور آپ کی سیرت پڑھنے کے بعد اس نشکرش پر پہنچتا ہوں, اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ محمد رسول اللہ ہی انتم رشی ہے, آخری نبی ہے, اور اب ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. ڈاکٹر امبیڈکر جب سیرت النبی کا مطالعہ کرتا ہے اور اسٹڈی کرتا ہے اور سیرت النبی پر لکھی ہوئی ہندی اور انگلش کی کتابوں کو جب وہ پڑھتا ہے تو چیخ اٹھتا ہے کہ ذات پات کے بندھن سے, اونچ نیچ کے بندھن سے, چھوت چھات کے بندھن سے اگر کہیں نجات مل سکتی ہے تو وہ نجات دینے والی ہستی صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آتی ہے, اور کوئی شخصیت نہیں ہے جو ہمیں چھوت چھات سے بچا سکے, اونچ نیچ سے بچا سکے. انہی سیرت النبی کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد مہاتما گاندھی جیسا مہان پروش یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر قرآن کا سمویدھان اور قرآن کا لا, قرآن کا قانون اگر دنیا میں لاگو کر دیا جائے بھارت کے اندر تو دیش کے اندر امن, سلامتی اور شانتی ہی شانتی دکھے گی, اور سارے دھرم کے لوگ بالکل
ایک جیسے گنگا میں گنگا جمنا سرسوتی جب تینوں کا پانی ایک ہو جاتا ہے جس طریقے سے یہ مل جاتا ہے اسی طریقے سے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بالکل ایک گنگا کی پانی کی طرح ہو جائیں گے اور سب جیسے ایک موتی کے جب ایک دھاگے میں موتی ڈال دیے جاتے ہیں بالکل ایسے ہی اتفاق و اتحاد کا ایک منظر نظر آئے گا. مہاتما گاندھی جیسی شخصیت چیخ اٹھتی ہے. ڈاکٹر سروجنی نائیڈو جب انہی سیرت النبی کی کتابوں کو پڑھتی ہے تو چیخ اٹھتی ہے کہ عورت کو اگر ادھیکار اور سمان اور عزت اگر کوئی دھرم دے سکتا ہے کوئی مذہب دے سکتا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ کا لاگو کیا ہوا اور استھاپت کیا ہوا مذہب اسلام دے سکتا ہے. عورت کے لیے اسلام سے زیادہ بہتر قانون اور اسلام سے زیادہ عزت عورت کو دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہ پہلے ملی تھی اور نہ بعد میں کوئی مذہب دے سکتا ہے. اگر عورت کو سب سے زیادہ سمان اور عزت کوئی مذہب دے سکتا ہے تو وہ اسلام ہے. یہ ڈاکٹر سروجنی نائیڈو جیسی عورت چیخ کر اعلان کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے. افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے مجھے کہ غیر مسلموں نے نبی کی سیرت کو پڑھا تو آئیڈیل اور ماڈل مان لیا, لیکن ہم مسلمان نبی اکرم کی سیرت کو پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنے کے بعد ہم وہ نتیجے نہیں نکال پاتے ہیں جو غیر مسلموں نے نکالے. ہم اسی نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں کہ سب سے زیادہ رسول کو ماننے والا کون ہے اور عشق کا دعوے دار کون ہے, اسی کی لڑائی لڑی جا رہی ہے. ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے, ہم سے بڑا کوئی نبی کو ماننے والا نہیں ہے. ہمارے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر فرقے ہیں, جتنے بھی گروہ ہیں اور جتنی بھی سمودائے اور سماج میں بٹے ہوئے لوگ ہیں, یہ سب گستاخ رسول ہیں, نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہم سیرت النبی کو یا تو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ غیر مسلم کس نظریے سے کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ہم کس نظریے سے سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں. کون سا مسئلہ ایسا ہے دنیا کے اندر جو سیرت النبی سے حل نہیں کیا جا سکتا ہے؟ کل تک ہم چیختے تھے اور چلاتے تھے تو ہمیں گستاخ کہہ دیا جاتا تھا, لیکن ایک ہلکی سی مار لگی, ہلکی سی مار, اور 3 طلاق کا مدعا جب سپریم کورٹ پہنچا تو اب بڑے بڑے پیپروں میں آنے لگا اور وہی بڑے بڑے سماج کے چوکیدار اور ٹھیکیدار اب چیخنے لگے طریقہ غلط ہے, طلاق 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 ایک ساتھ نہیں دینا چاہیے. اب نکاح ناموں پہ لکھنا چاہیے کہ طلاق 3 مہینے میں دو یا ایک ایک کر کے دو, 3 طلاق ایک ساتھ نہیں دی جانی چاہیے. یہی چیز تو ہم چیختے تھے, یہی چیز تو ہم چلاتے تھے, یہی چیز تو ہم بیان کرتے تھے, اور جہاں بیان کر کے ہٹتے تھے تو 153 کا مقدمہ میرے اوپر لگ جاتا تھا. صاحب انہوں نے بھڑکاؤ بیان دے دیا ہے, وشیش سمودائے کے خلاف انہوں نے انگلی اٹھائی ہے. یہی بات جب ہم کہتے تھے تو 153 لگ جاتی تھی, یہی بات اس دیش کا پردھان منتری کہہ رہا ہے تو کچھ نہیں لگ رہی ہے, یہی بات آپ کے یو پی کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں تو کچھ نہیں لگ رہی ہے. کون سا ایسا مسئلہ ہے جو سیرت النبی کی کو سامنے رکھ کر ہم حل نہیں کر سکتے تھے؟ اب لڑائی اس بات کی, دینا تو نہیں چاہیے 3 طلاق, ایسے طلاق 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 دینا تو نہیں چاہیے, غلط ہے. 3 سال کی سزا دو, 7 سال کی سزا دو, قانون بناؤ. لیکن اب اختلاف صرف یہ رہ گیا ہے اگر کوئی دے تو ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں, میں اس موضوع پر بولنے نہیں آیا ہوں, نہ میں بولنا چاہتا ہوں, نہ میں کوئی ایسی بات, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, صرف اپنی بات کو بیان کر کے میں نے یہ کہنے جا رہا ہوں کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. یہ علماء جانے, بڑے بڑے یہ ہمارے اسکالر جانے, میں تو صرف یہ کہنے کے لیے, صرف اتنا بتانے کے لیے کہ یہی سیرت النبی کے اندر اس کا بھی حل موجود تھا. غیروں نے پڑھا آج اور انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا, غیر مسلموں نے ایفیڈیوٹ دیا سپریم کورٹ کے اندر, غیر مسلم وکلا نے ایفیڈیوٹ دیا. کیا دیا؟ کہ اسلام کے اندر بھی 3 طلاق
ایک ساتھ دی جائے تو وہ 3 نہیں ہے. پورے قرآن کو پڑھیے, پورے قرآن میں 3 طلاق 3 نہیں لکھی ہوئی ہے. نبی اکرم کی ساری حدیثیں پڑھیے, 3 طلاق 3 نہیں ہے. یہ ایفیڈیوٹ وکلا دے رہے ہیں اور ہمارے مسلم پرسنل لا کا وکیل اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہے. وہ ثابت نہیں کر پا رہا کہ قرآن میں 3 طلاق کہاں ہے. طلاق 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 دے کر عورت کو چھوڑ دو. جانتے ہو, پیپر پڑھیے آپ اور میڈیا اور نیوز دیکھیے, کیا دلیل دی کپل سبل صاحب نے. یہ 1400 سال پرانی پرتھا چلی آ رہی ہے, یہ اس کا لحاظ رکھا جائے. دلیل نہیں دی ہے, کیا 1400 سال پرانا رواج چلا رہا ہے, لہذا اس رواج کی قدر کی جائے. اور اس رواج کی قدر کو جب کپل سبل صاحب نے یہ کیا تو سرکاری وکیل نے, گورنمنٹ کے وکیل نے اس دلیل کو کیسے خارج کر دیا. کہا صاحب سماج میں کوئی برائی اگر چلی آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پرانی ہے اس لیے اس کو جاری رکھا جائے. ستی پرتھا بہت دنوں سے چلی آ رہی تھی. پتی کے مرنے کے بعد پتنی کو پتی کی چتا میں جلا دیا جائے تو کیا بہت پرانی ہونے کی وجہ سے اس رسم کو زندہ کر دیا جائے؟ تو میرے بھائیوں, کوئی چیز پرانی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے تو پرانی ہونے کی وجہ سے اس کو صحیح کا درجہ دے دیا جائے. غلط اور صحیح کا فیصلہ ہمارے علماء جانے. میرے پیارے ساتھیوں, نہ میں کوئی اتنا بڑا عالم ہوں اور نہ یہاں میں مسئلے اور مسائل بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. میں صاف طور پر یہ بتا دوں کہ سیرت النبی کو دوسروں نے سمجھا اور دوسروں نے پڑھا اور دوسروں نے اس کے نتیجے نکالے اور محمد رسول اللہ کی شان میں قصیدے پڑھے. ہم پڑھے تو کچھ نہیں ہے, ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں, ہم سے زیادہ کوئی ماننے والا نہیں ہے. ہم کتنا مانتے ہیں نبی کو. جب بھی نبی کا نام آتا ہے ہم اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر اپنے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. ہم, یہ ہے ہمارے لیے محمد رسول اللہ کی شان, یہ ہے نبی کی عزت. تم کیا کرتے ہو نبی کی عزت؟ میرے پیارے ساتھیوں, سیرت النبی کے بارے میں پھر قرآن کی آیت سنیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ ہے. زندگی کے گوشوں کی طرف آئیے. اگر آپ شادی شدہ ہیں اور اگر آپ بچوں کے باپ ہیں تو نظر ڈالیے ایک باپ کو کس طریقے سے ہونا چاہیے. ایک اچھا باپ بننے کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. اگر آپ ایک اچھے, اگر آپ شوہر ہیں, اگر آپ شادی شدہ ہیں, آپ کی بیوی ہے, تو آپ ایک مثالی شوہر کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ ایک مثالی شوہر, ایک اچھے شوہر کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا مطالعہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے. تو پڑھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. آپ اگر تاجر ہیں, بزنس مین ہیں, تو ایک بزنس مین, اچھے بزنس مین کیسے بن سکتے ہیں؟ تو آپ پڑھیے محمد رسول اللہ کی جیونی کو, آپ کی لائف کو. اگر آپ حکیم ڈاکٹر ہیں اور ایک اچھے ڈاکٹر کیسے اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں, اس کے لیے مطالعہ کیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. اگر آپ ایک حاکم ہیں, ذمہ دار ہیں, سرپنچ ہیں, چودھری ہیں, ایم ایل اے ہیں, ایم پی ہیں, چیف منسٹر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, اگر آپ کسی عہدے پر فائز ہیں تو ایک اچھے حاکم کیسے بن سکتے ہیں؟ تو آپ اس کے لیے مطالعہ کیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. آپ ایک بہادر ہیں, آپ کے اندر ہمت ہے, جرأت ہے, طاقت ہے, تو آپ اپنی بہادری کا استعمال کہاں کریں, کیسے لوگوں پر کریں؟ آپ اس کے لیے مطالعہ کیجئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. آپ ایک اچھے جج ہیں, فیصلہ آپ کے پاس آیا ہے, سرپنچ آپ کو لوگوں نے مانا ہے, قاضی آپ کو مانا ہے, یا کچھ لوگ آپ کا فیصلہ, آپ کی بات مانتے ہیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے, تو آپ کیسا فیصلہ کریں گے, کیسے جانچیں گے صحیح اور غلط کیا ہے؟ ایسے موقع پر آپ کو سیکھنا ہوگا اور اسٹڈی کرنا ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. میرے بھائیوں, سامنے والا کیا کہنا چاہتا ہے وہ اپنی بات صحیح سے کہہ نہیں پا رہا ہے, تو آپ کو وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, اگر آپ اس کے چند جملوں سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں
تو آپ سیرت النبی کا مطالعہ کیجئے, آپ لوگوں کے چہرے پڑھنا سیکھ جاؤ گے, آپ لوگوں کی شکلیں پڑھنا سیکھ جاؤ گے, وہ کہنا کیا چاہتا ہے, وہ سچا ہے لیکن اپنی بات صحیح طریقے سے کہہ نہیں پا رہا ہے, اور جھوٹا آدمی اپنی بات اچھی طریقے سے کہہ رہا اور چرب زبان ہے. تو سیکھیے چہرے پڑھنا, شکلوں کا مطالعہ کرنا سیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آئیے ایک نمبر سے اٹھاتے ہیں ہم اپنی بات, ایک نمبر سے اٹھاتے ہیں ہم اپنی بات کو. اگر آپ باپ ہیں تو اچھا باپ بنیے, اور اچھا باپ بننے کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. نبی اکرم میں ایک اچھے باپ کی حیثیت سے نظر آتے ہیں. آپ کی 4 بیٹیاں تھیں, سب کو معلوم ہے. بڑی بیٹی کا نام زینب, ام کلثوم, زینب, ام کلثوم, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ, یہ نبی اکرم کی 4 بیٹیاں ہیں. آپ 4 بیٹیوں کے باپ ہیں. نبی اکرم کے 3 بیٹے, 2 بیٹے خدیجہ سے, ایک بیٹا ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوتا ہے. قاسم, عبداللہ اور ابراہیم. غور کیجئے, قاسم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. خدیجہ کے بطن سے دوسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے عبداللہ, وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. آپ کا ایک بیٹا ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا, اس بیٹے کا نام تھا ابراہیم. ابراہیم 1.5 سال کی عمر پا کر, یہ 1.5 سال کی عمر میں یہ ابراہیم بھی انتقال کر جاتا ہے. لیکن آپ ذرا منظر دیکھیے, کافر خوش ہیں, ابو جہل خوش ہے, ابو لہب خوش ہے, بہت اونچے پوسٹ اور عہدے والے کافر خوش ہیں کہ محمد تو اب دم بریدہ ہو گیا ہے, مقتول نسل ہو گیا ہے, اب محمد کے مرنے کے بعد کوئی محمد کا نام لینے والا نہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں انتظار کرو محمد کے مرنے کا, جس دن محمد مرے گا اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا, جس دن محمد مرے گا اس کا نام بھی اس دنیا سے مٹ جائے گا. ایسے موقع پر آپ مایوس ہیں اور اپنے بیٹے کے انتقال کے موقع پر آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے موقع پر بھی آپ حق ادا کر رہے ہیں. انتقال ہو گیا بیٹے کا, لیکن فطری محبت, نبی ہے تو کیا ہوا, رسول ہے تو کیا ہوا, یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ موت و زندگی میرے ہاتھ میں نہیں, اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لیا. موت و زندگی کا مالک میں نہیں ہوں. اگر موت و زندگی کسی نبی کے اختیار میں ہوتی, کسی نبی کے ہاتھ میں ہوتی, تو جناب محمد رسول اللہ اپنے کسی بیٹے کو مرنے نہیں دیتے. اپنی بیٹی زینب کو, اپنی بیٹی رقیہ کو, اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنی زندگی میں رخصت نہ ہونے دیتے. لیکن موت و زندگی کے مالک نبی نہیں ہے, موت و زندگی کا مالک پیر نہیں, ولی نہیں. جب پیر ولی نہیں تو جب نبی نہیں تو پیر و ولی کہاں سے ہو سکتے ہیں. اس بات کا درس بھی دے دیا کہ لوگوں دیکھو موت و زندگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن اپنی بیٹے کی لاش کے پاس آپ بیٹھے, آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے ہیں, اور آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے اس بات کا بھی درس دے دیا کہ میں پیغمبر ضرور ہوں لیکن غم مجھے بھی پہنچتے ہیں, دکھ مجھے بھی ہوتا ہے, غمی مجھے بھی آتی ہے, غمی مجھے بھی دیکھنا پڑتی ہے. بلکہ اس کو اپنے زبان سے بیان بھی کر دیا اپنے بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھ کر, ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا ولا يقول الا ما يرضى ولا نقول الا ما يرضى ربنا. اے میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, اے میرے بیٹے تیرے رخصت ہو جانے سے میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. والقلب يحزن, اور میرا دل غمگین ہے, میرا دل پریشان ہے, لیکن ان پریشانیوں اور غمناک ماحول میں بھی وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا, ہم اپنی زبان سے وہ جملے ادا نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے, جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. ہم ایسے موقع پر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے, صبر کریں گے. لیکن ان بفراقک لمحزونون یا ابراہیم, لیکن اے ابراہیم تیری جدائی سے مجھے دھکا ضرور لگا ہے, تیری جدائی سے مجھے غم ضرور پہنچا ہے, تیری جدائی سے میں مایوس ضرور ہوا ہوں. یہ درس دیتا ہے سیرت النبی کا سبق. پڑھیے, نبی کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو یہ درس دے رہے ہیں پوری امت اسلامیہ کو کہ نبی اکرم جیسی شخصیت کو بھی غم پہنچے ہیں, دکھ کی گھڑی
کمزوریاں ان کے سامنے بھی آئی ہیں, پریشانیوں کے بادل ان کے اوپر بھی منڈلائے ہیں میرے بھائیوں. اور صرف آنسو ہی نہیں بلکہ زبان سے بھی کہہ دیا. امام بخاری کتاب الجنائز کے اندر نقل کر دیتے ہیں, کیا کہا اللہ کے رسول نے, ان العین تدمع, آنکھیں اشکبار ہیں, والقلب یحزن, دل غمگین ہے, لیکن اس کے باوجود ولا نقول الا ما یرضی ربنا, ہم وہ جملے نہیں کہیں گے جس سے میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو جائے. مطلب جیسے کوئی بیٹا مر جائے کسی کا, جو سینہ آج کل کے مر گئے, کھلونا اڑا کون کھیلے گا, اور جاہلیت کے جو نعرے لگاتے ہیں, ہائے اب کیا ہوگا میرا بیٹا, اس طریقے سے جو نعرہ لگایا جاتا ہے اور چیخ چیخ کر رویا جاتا ہے. یہاں درس دے رہے اللہ کے رسول, میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھوں میں آنسو ضرور ہیں, دل کو غم ضرور پہنچا ہے, لیکن مصیبت کی اس گھڑی میں بھی ہم وہ جملے ادا نہیں کریں گے اور وہ باتیں ہم نہیں کہیں گے جس سے میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے. لیکن ہاں جدائی ہوئی ہے, ایک اچھے باپ بن کر دکھلا رہے ہیں. ایک اچھا باپ 1.5 سال کے بچے کی جدائی پر آنکھوں سے آنسو. حضرت زینب کو جب شہید کر دیا گیا, نیزہ ان کے پیٹ میں مارا گیا. بعض سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ نیزہ اونٹنی کو لگتا ہے, اونٹنی زخمی ہو جاتی ہے, لیکن زینب جب اونٹنی کے اوپر سے گرتی ہیں تو ان کے پیٹ کا بچہ مر جاتا ہے, پیٹ کا بچہ انتقال کر جاتا ہے اور حمل ساقط ہو جاتا ہے, اور اس حمل کے صدمے سے حضرت زینب جانبر نہ ہو سکی, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. جب آپ اپنی بیٹی کو دفن کر رہے تھے اس وقت بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, زاروں کی تار رو رہے تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے تو رونے سے منع کیا ہے. آپ نے کہا میں نے رونے سے منع نہیں کیا, میں نے نوحہ کرنے سے, ماتم کرنے سے منع کیا ہے, گڑ گڑانے سے اور بیان کر کر کے رونے سے ہم نے منع کیا ہے. یہ تو محبت کے آنسو ہیں, یہ تو محبت کے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر باپ کے دل میں ڈال دیے ہیں. یہ میری وہ بیٹی ہے جو آج میرے دین کے لیے اتنی ستائی گئی کہ میرے دین کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ کے دین کے لیے اس نے اپنی جان کا بھی نذرانہ دے دیا. آپ اپنی بیٹی کو دفن کرتے جا رہے تھے, آپ اپنی بیٹی کو مٹی دیتے جا رہے تھے, اور آپ یہ کہتے جا رہے تھے کہ یہ میری بیٹی ہے جو میرے راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے دیتی ہے. میرے بھائیوں, آپ اس طریقے سے ایک اچھے باپ بن کر دکھلاتے ہیں. آپ نے نہ بیٹی کی پیدائش پر ماتم کیا, نہ بیٹی کی پیدائش پر آپ نے غم منایا, نہ آپ نے کبھی یہ کہا کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے, اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا دے بیٹی نہیں دے. میرے بھائیوں ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ نبی اکرم تو یہ فرماتے ہیں بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. باپ تو بیٹی تو رحمت کے دروازے کھول کر لاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کس طرح سمجھا کرتے تھے کہ آپ نے ہر شخص کے لیے قانون بنا دیا اور یہ پیغام عام کر دیا کہ جو شخص بھی اپنی جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی, یہاں سے اندازہ لگائیے کہ ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے اسلام کیا مقام دیتا ہے. میڈیا والوں کبھی کبھی سچائی بھی لکھ دیا کرو, جھوٹ تو تم بہت لکھ چکے ہو. مجھے معلوم ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. آج ہی انٹرنیٹ پہ دیکھ لو, آج ہی دیکھ لو, زی نیوز کے ایک آدمی نے استعفیٰ دے دیا اور صاف طور پر زی نیوز پر کہہ دیا اس نے کہ کب تک میں مودی کی چمچہ گیری کروں. یہ کہتے ہوئے اس نے استعفیٰ دے دیا ہے. یوٹیوب کھولیے اور دیکھ لیجئے میرے بھائیو, آج ہی زی نیوز کے کارکرتا نے, ایک ورکر نے آج استعفیٰ دے دیا کہ کب تک مجھے بس ہر لائن میں مودی کا کارنامہ چھلکتا ہوا نظر آئے, کب تک میں چمچہ گیری کروں. یہ کہتے ہوئے اس نے استعفیٰ دے دیا. میرے بھائیو ذرا اسلام کا یہ پرچار بھی لکھ دو. اسلام نے لڑکی کو, اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا, اور یہ مقام کون دے رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان حالات میں دے رہے ہیں جب لڑکی کو سماج سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں, پیدا ہوتے ہی اس کو دفن کر دینے کا چلن تھا.
शर्म थी, तेरे घर लड़की पैदा हुई, हाय हाय कल बड़ी होगी इसकी शादी कराएगा, तू ससुर बनेगा, जब शादी कराएगा तो तेरा दामाद तेरे घर आएगा, याद दिलाई जाती थी। और ऐसे माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह ये ऐलान कर रहे हैं कि जिसकी 3 बेटियां होंगी और जिसने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, अच्छा अदब सिखलाया होगा, फिर उसने अपनी तीनों बेटियों का अच्छे घराने में दीनदार लड़कों के साथ, नेक लड़कों के साथ अपनी तीनों बेटियों का निकाह कर दिया होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन तीनों बच्चियों की शादी कराने वाला, इन तीनों बच्चियों का बाप कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई हैं, दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई हैं, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। एक सहाबी उठे कहने लगे अल्लाह के नबी मेरी तो 2 ही बेटियां हैं। आपने फरमाया 2 बेटियों को भी पढ़ाने लिखाने वाला, अच्छा अदब सिखलाने वाला और उनका दीनदार घराने में निकाह कर देने वाला भी मेरे साथ जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। एक और उठा कहने लगा अल्लाह के नबी मेरी तो एक ही बेटी है। आपने कहा एक बेटी को पढ़ा लिखा कर और उसका शादी और उसका निकाह करा देने वाला भी मेरे साथ जन्नत में रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, लड़कियों को पढ़ाना, लड़कियों को लिखाना, लड़कियों को पढ़ा लिखा कर फिर उनको दीनदार घराने में उनकी शादी कर देना, उनका निकाह करा के उनका घर बसा देना, ये 3 काम करने वाले को, उसके बाप को, उन बच्चियों के बाप को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जन्नत का फरमान सुना रहे हैं, जन्नत की बशारत सुना रहे हैं। और जन्नत की भी नहीं, जन्नत में अपना पड़ोसी बनने की, जन्नत के अंदर अपना कुर्ब हासिल करने की, कि वो मेरा करीबी होगा, वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई है, वो इस तरीके से मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। आप अंदाजा लगाइए, ये मकाम है इस्लाम के अंदर लड़कियों का, औरतों का। इस्लाम ने मुखालिफत लड़कियों की पढ़ाई लिखाई की नहीं की है, इस्लाम ने मुखालिफत एक साथ बैठकर पढ़ने और लिखने की है। जो सच्चाई है उसको लिखो, और एक साथ पढ़ने और लिखने के क्या क्या नुकसानात हैं उसको तो आप भी समझ रहे हो। इसीलिए तो अब तलाशी अभियान चलना शुरू हो गया है। देख रहे हैं कहां लड़का बैठा, कहां लड़की बैठी, पूछताछ हो रही है, तुम्हारा भाई है कि बहन है, क्या है, अपनी मर्जी से बैठे हो, क्या बैठे हो, क्यों? क्योंकि आप भी इसके नुकसानात को जानते हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह 1400 साल पहले इसके नुकसानात को जानते थे, इसलिए फरमाया पढ़ाई लिखाई से मना नहीं किया, लड़कियों को तालीम देनी चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन इस्लाम जिन चीजों से रोकता है वो ये है, एक साथ बैठकर नहीं। 4वीं 5वीं क्लास तक तो समझ में आता है, लेकिन हाई स्कूल भी साथ में किया जाए, फिर इंटर भी साथ में किया जाए, फिर बीए भी साथ में किया जाए। और आप भी जानते हैं एक आग है, एक पेट्रोल है, और फिर आप ये चाहें कि आग ना लगे। आग और पेट्रोल को जमा एक जगह आप ही कर रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि आग नहीं लगना चाहिए। तो इस्लाम इन चीजों पर बंदिश लगा रहा है। मैं ज्यादा और खुलकर नहीं बोल सकता हूं इस टॉपिक पर, क्योंकि सरकार बदल गई है। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए आप क्या मकाम दिया इस्लाम ने। एक अच्छा बाप होने की हैसियत से नजर डालिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो आप समाज और सोसाइटी के अंदर एक अच्छे बाप की हैसियत से नजर आएंगे। अगर आप बाप हैं तो एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करो। आइए जरा थोड़ा और आगे चलें, शौहर पर आ जाइए। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी को आप पढ़ेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी का तो रिकॉर्ड मिलता भी नहीं है। एक बात बता दूं आपको, नोट कर लीजिएगा, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक ऐसी शख्सियत है कि जिनकी पूरी जिंदगी का एक एक मिनट, बल्कि एक एक सेकंड, एक एक लम्हा महफूज है। पैदा हुए
وہ حالات موجود ہیں. 1 سال کے ہوئے حالات موجود ہیں, 2 سال کے ہوئے حالات موجود ہیں, 6 کب دائی حلیمہ کے پاس گئے, کب قبیلے بنی سعد میں گئے, کب آئے, 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا, کہاں ہوا, کس جگہ ہوا, کن حالات میں ہوا, پھر کس نے پالا, پھر کیا. 63 سال کی پوری زندگی, پیدائش سے لے کر 63 سال کی پوری زندگی کے ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک لمحے کے اگر کسی کے حالات موجود ہیں تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے کہ ان کی پوری زندگی کا ریکارڈ قلم بند ہے. آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس کی پوری زندگی. عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 3 سال کے حالات موجود ہیں بس. خود عیسائیوں کے پاس, کرسچن سماج کے پاس, عیسائیوں کے پاس 3 سال سے زیادہ کے حالات موجود نہیں ہیں. اگر آپ عیسائیوں سے سوال کریں کہ شادی کے بعد بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے, ان کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی. 3 طلاق کا مدعا اٹھایا تو بہت زور و شور سے جا رہا ہے, اور جس نے اٹھایا ہے اگر اسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ عورت کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے تو وہ بھی نہیں بتا پائے گا. سمجھ گئے نا؟ نہیں بتا پائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے شادی کی ہو. یہ وہی جان سکتا ہے کہ عورت کے ساتھ سماج میں کس طریقے سے رہا جائے اور عورت کو دقت نہ ہو, اور عورتوں کے لیے کام سماج میں وہی کر سکتا ہے جس کو اس کا تجربہ ہو. میرے بھائیوں, اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 11 شادیاں آپ نے کی ہیں, جس میں 7 بیویاں آپ کی بیک وقت ایک ساتھ آپ کے نکاح میں موجود رہی ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ گرم اور ٹھنڈا ہر چیز کا اندازہ تھا آپ کو. بیوی گرم مزاج ہے, اس کے ساتھ کیسے رہا جائے, نرم مزاج ہے, اس کے ساتھ کیسے رہا جائے, نہ نرم ہے نہ گرم مزاج ہے, درمیانی ہے, اس کے ساتھ کیسے رہا جائے. کیونکہ آپ کو ہر قسم کی عورت کے ساتھ رہنے کا جو تجربہ تھا, اور اس تجربے کے باوجود بھی میرے بھائیوں کبھی لڑائی نہیں, کبھی جھگڑا نہیں, کبھی کوئی خلفشار دونوں کے درمیان نہیں, بیویوں کے درمیان نہیں. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا, اور ہوا بھی تو عرش والے نے کروایا تاکہ امت کے لیے یہ دلیل بن جائے کہ اگر ان کے لیے میاں اور بیوی میں کبھی ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو وہ کیسے اس کو دور کریں. تو اس کے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی کو نمونہ ہونا چاہیے. تو ٹکراؤ ہوا بھی تو آپ نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں اپنی کسی بیوی سے بات نہیں کروں گا, ایلا کر لیا, اور آپ اوپر رہنے لگے, آتے تھے چڑھ جاتے تھے, اوپر چڑھ جاتے تھے. 1 مہینے تک آپ کسی بیوی سے نہیں بولے, لیکن 29 دن جب پورے ہو گئے تو آپ نے پھر حضرت عائشہ سے بات کی. تو حضرت عائشہ نے مذاق میں کہا, آج تو 29 ہی تاریخ ہے, 29 ہی دن ہوئے ہیں, 1 دن اور صبر نہیں کیا گیا آپ پر, نہیں رہ پائے آپ. یعنی آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی, آج تو 29 ہی دن ہے, 29 ہی تاریخ ہے, اور آج آپ بولنے لگے 1 دن اور رک جاتے. تو اللہ کے رسول نے بھی مسکرا کر جواب دیا. یعنی 1 مہینے کی اس ٹینشن کو بھی آپ نے کس انداز سے ختم کیا. آپ نے فرمایا, عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے, مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اس طریقے سے ٹینشنوں کو ختم کیا گیا اور خلفشار کو ختم کیا گیا. پوری زندگی نبی اکرم کی پڑ جائیے, 11 یہاں ایک بیوی کو چھوڑ کے پھینک دیتے ہیں, بیچاری مائکے چلی جاتی ہے. 11 بیویاں, اور بیویاں بھی ایسی کہ ادھر سے یہ مال مانگ رہی ہیں, ادھر سے وہ مال مانگ رہی ہیں, مال دو, یہ دو, وہ دو. حضرت عمر فاروق بھی آئے, بیچ بچاؤ بھی کرایا, بہت سے معاملات بنے, ہم اس طرف نہیں جانا چاہ رہے ہیں. لیکن ان تمام حالات کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کبھی کسی بیوی کو مارا نہیں, کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا, اور بڑے اچھے ڈھنگ سے آپ نے زندگی بسر کی. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے, زندگی کے حالات نہیں ملیں گے, 3 سال کے حالات ہیں بس, پوری زندگی کے حالات نہیں ہیں. اور شادی کے بارے میں پوچھو تو کوئی تجربہ نہیں, کوئی معاملہ نہیں. آئیے گوتم بدھ کی پوری زندگی کو پڑھ جائیے. گوتم بدھ کی پوری زندگی کو جب آپ پڑھیں گے تو صاف صاف نظر آئے گا کہ گوتم بدھ نے بھی شادی نہیں کی تھی. کیا آئیڈیل ہے یہ لوگ سماج کے لیے اور سوسائٹی کے لیے. مہاویر جی کی آپ پوری زندگی پڑھ جائیے, مہاویر جی نے بھی شادی نہیں کی تھی.
गौतम बुद्ध शादी करते हुए नजर नहीं आते, महावीर जी शादी करते हुए नजर नहीं आते, ईसा मसीह शादी करते हुए नजर नहीं आते। यहां नजर डालिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आप शादी करते हैं, पहली बीवी खदीजा, बीवी के साथ भी उसने सलूक ऐसा कि 66 साल की 66 ईयर की जब हजरत खदीजा होती है और हजरत खदीजा दारे फानी से कूच कर जाती है। मीडिया वालों लिखो, एक औरत का, एक पत्नी का सम्मान मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में देखो। जब 66 साल की उम्र में हजरत खदीजा इंतकाल कर जाती हैं, इस वक्त आपकी उम्र है 51 साल। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जरा नजर डालिएगा हजरत खदीजा का जब इंतकाल हो जाता है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब खदीजा से शादी की तो उम्र थी 25 साल और खदीजा की उम्र थी 40 साल। खदीजा 66 साल की हुई और खदीजा का इंतकाल हो जाता है। 51 साल की उम्र में आपने हजरत आयशा से निकाह किया, लेकिन जब आपकी उम्र 54 साल की हुई तो आयशा सिद्दीका को विदा करके लाया गया। रुखसती हुई, यानी 9 साल की उम्र में रुखसती होती है। आप याद करेंगे जब कुर्बानी का दिन आता है और आयशा के साथ आप पहला त्योहार मना रहे हैं, कुर्बानी का पहला दिन है, गोश्त बनाकर हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी के सामने पेश किया। ऊंट का गोश्त है, एक हड्डी उठाते हैं अल्लाह के नबी और अपने मुंह तक ले जाते हैं, लेकिन होठों पर ले गए और वापस कर दिया। अभी आपने उस पर अपने लब नहीं लगाए, होठ नहीं लगाए, दांत नहीं लगाए, आपने मुंह तक ले गए और वापस कर दिया, फिर मुंह तक ले गए वापस कर दिया, फिर तीसरी बार आप अपने मुंह तक ले गए लेकिन वापस कर दिया, नहीं खा पाए और प्याले के अंदर उसी गोश्त की हड्डी को रख दिया। हजरत आयशा फरमाती है, अल्लाह के नबी आज कुर्बानी का दिन है, गोश्त बनाकर मैं सामने ले आई हूं और आपकी आंखों में मैं आंसू देख रही हूं, क्या बात है? ऐसे नाजुक मोड़ पर और बकरीद के दिन, कुर्बानी के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की खूबसूरत बीवी हजरत आयशा सामने बैठी है, लेकिन इसके बावजूद आपकी जबान से जो जुमले निकलते हैं वो जुमले ये थे कि आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है, आयशा आज मुझे खदीजा की याद सता रही है, आज वो भी जिंदा होती तो वो हमारे साथ बैठकर खाना खाती। 66 साल की उस बूढ़ी औरत को आप और हजरत आयशा जैसी कम उम्र की बीवी के पास बैठने के बावजूद आप 66 साल की उस बूढ़ी औरत को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। मीडिया वालों, एक बीवी की इज्जत यह है मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में, जरा एक बीवी का सम्मान उससे भी पूछ लो जो इस मुल्क के सर्वोच्च पद पर विराजमान है। जरा तसव्वुर करिए आप, और कहते हैं कि औरतों के बारे में इस्लाम ने उनको ऐसे ही छोड़ दिया। बहुत देर बाद याद आई हमारी महिलाओं की, इन औरतों की इतनी फिक्र है। ज़किया जाफरी आज तक इंसाफ मांग रही है, उसकी फिक्र नहीं है। गुजरात की वो औरतें जिनके शौहर मार दिए गए और कत्ल कर दिए गए दंगे में, फसाद में, वो बेवाएं आज तक अपना हक मांग रही हैं, उनको इंसाफ नहीं। लेकिन इस मुद्दे पर इंसाफ चाहिए, मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए किसी तरीके से। और किस तरीके से बुरके पहना कर भेजे गए वोट, मुस्लिम औरतों ने भी वोट दिए। ये सारे हथकंडे जो तुम आज हमें बता रहे हो ना, मैं उसी स्कूल में का हेड मास्टर था जहां तुम पढ़ रहे हो आज। ये सब हम समझते हैं राजनीति क्या कराती है और क्या नहीं कराती है। मेरे प्यारे साथियों, खैर मेरा ये मौजू नहीं है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं आपको कि इस मोड़ पर भी 66 साल की बूढ़ी, और आगे के जुमले देखिए आप, आगे के जुमले, सीरतुन नबी पढ़िए अल्लामा इब्न हिशाम की, देखिए आगे के जुमले। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे सरताज, अरे अल्लाह के नबी, मेरे प्यारे शौहर, या रसूल अल्लाह,
66 سال کی، اس کو آپ آج بھی یاد کر رہے ہیں. مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، کم عمر بھی ہوں، آپ کی خدمت کے لیے تیار بھی ہوں اور آپ کے پاس بھی ہوں. پھر کیا بات ہے؟ آپ ہم سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آج کے دن بھی آپ اس بوڑھی کو یاد کر رہے ہیں. کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ اوہ، اتنے جملے جو کہنا تھا نبی اکرم کی زبان سے جو جملے نکلے. عائشہ خاموش، ایک جملہ آگے نہیں. تم کیا جانو کہ خدیجہ میرے لیے کیسی تھی. اس کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ، ان جملوں پر غور کرو. عائشہ جب ساری دنیا محمد کی تکذیب کر رہی تھی، عائشہ جب سارا مکہ محمد کو جھٹلا رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جب سارا مکہ محمد کو جھٹلا رہا تھا، اکیلی تنہا خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. اکیلے خدیجہ مجھے اللہ کا رسول مان رہی تھی. سارا مکہ مجھے جھوٹا کہہ رہا تھا، مجھے اللہ کا پیغمبر ماننے سے انکار کر رہا تھا. صرف اکیلی خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی اور کلمہ پڑھ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عائشہ تم اس کے مقام و مرتبے پر کیسے پہنچ سکتی ہو؟ عائشہ جب سارا مکہ میرے سر پر پتھر مار رہا تھا اور خون میری پیشانی سے پھوٹ پھوٹ کر گر رہا تھا، میرے جوتوں پر اور زمین کے اوپر خون گر رہا تھا، عائشہ خدیجہ ہی وہ عورت تھی جس نے اپنی اوڑھنی پھاڑی، اپنا دامن چاک کیا اور اپنی اوڑھنی کو پٹی بنا دیا اور وہ میرے خون کو صاف کر رہی تھی، میرے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی، میرے زخموں کو خون سے صاف کرتی جا رہی تھی. عائشہ مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے. خدیجہ کو میں بھلا نہیں سکتا. جب سارا مکہ میری تکذیب کر رہا تھا، خدیجہ کے لیے میری تصدیق کر رہی تھی. جب سارا مکہ مجھے پتھر مار رہا تھا، خدیجہ کے لیے میرے سر کے خون کو صاف کر رہی تھی، مجھے ڈھارس بنا رہی تھی، میرے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی. عائشہ میں خدیجہ کو نہیں بھول سکتا ہوں، اسے کیسے بھول جاؤں؟ حضرت عائشہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، یاد کر رہے ہو اچھی بات ہے، اب تو غصہ ختم کرو، اب تو کھانا کھاؤ، اب تو کھا لیجئے. غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتی ہوں، آئندہ خدیجہ کا نام آپ کے سامنے اس طرح نہیں لوں گی جس طرح آج لیا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا. اے اللہ کے نبی اب کھانا تناول فرمائیے. اب دیکھیے جناب محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، عائشہ کھانا تو میں کھاؤں گا لیکن ابھی نہیں، جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کو تلاش کرو، خدیجہ کی سہیلیوں کو ڈھونڈ کر لاؤ یا کسی سے تلاش کرواؤ، اور جب تک قربانی کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو نہیں پہنچ جائے گا، خدیجہ کی سہیلیوں تک نہیں پہنچ جائے گا، میں کھانے کا لقمہ حلق کے نیچے نہیں اتاروں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ذرا غور کریں کہ خدیجہ زندہ نہیں ہے تو خدیجہ کی سہیلیوں تک گوشت پہنچنا چاہیے. خدیجہ نہیں کھا رہی آج ہمارے ساتھ بیٹھ کر تو کیا ہوا، کم سے کم خدیجہ کی سہیلیاں تو کھانا کھا لیں گی اور قربانی کے گوشت سے فائدہ اٹھائیں گی. یہاں سے اندازہ لگائیے ایک بیوی، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر آ رہے ہیں. ایک اچھے شوہر بن کر آپ نے دکھایا. ایسے ہی نہیں کہہ دیا قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری زندگی نمونہ ہے. اور زندگی کے اندر یہ سارے ڈپارٹمنٹس آتے ہیں، سارے شعبے آتے ہیں، میں تو بیان بھی نہیں کر پاؤں گا اور ابھی تھک جاؤں گا، چھوڑ دوں گا بیچ میں ہی آپ کو. میرے پیارے ساتھیوں یہاں سے آپ اندازہ لگائیے. ابھی میں نے بتایا نا کہ 3 سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات موجود نہیں ہیں، اس سے زیادہ گوتم بدھ کے حالات موجود نہیں، مہاویر جی کی پوری زندگی موجود نہیں. یہاں تک کہ آپ نظر ڈالیں تو آج ہمارے بہت سے ہندو بھائی جو رام چندر جی اور کرشن جی کی زندگی کو پڑھتے ہیں، ان کی بھی پوری زندگی کے حالات موجود نہیں. اور رام چندر جی کی تو ایک ہی پتنی تھی سیتا، لیکن دیکھیے اگر حالات کا پر نظر ڈالیں
تو رام چندر جی 14 سال کا جب بنواس لیتے ہیں اور اسی بنواس کا فائدہ اٹھایا گیا اور سیتا جی کو راوڑ لے کے چلا جاتا ہے, اپنی پتنی کو چھوڑ دیا اور 14 سال کا بنواس لے لیا. لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں, پوچھو ان علماء سے, کتاب الجہاد انہوں نے پڑھایا بھی ہے, جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بھی جہاد کے لیے بھی اگر نکلتے تھے تو اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے. قرآن اندازی ہوتی تھی, پرچیاں ڈالی جاتی تھی, جس بیوی کا نام نکلتا تھا آپ اپنی اس بیوی کو لے کر جاتے تھے. ایسے نازک موڑ پر بھی آپ اپنی بیوی کو لے کر جا رہے ہیں تاکہ ہماری غیر موجودگی میں بیوی پر کوئی غلط نظر نہیں ڈال سکے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ان حالات کو آپ پڑھیے, سیرت النبی مکمل ایک جواب ہے. موجودہ حالات میں ہر چیز کا جواب آپ کو نظر آئے گا سیرت النبی کے اندر. سیرت النبی کے اندر زندگی کا کوئی شعبہ بچا نہیں ہے. پڑھیے, مطالعہ کریے آپ. میرے بھائیوں, ایک اچھے شوہر کی حیثیت سے بھی محمد رسول اللہ نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ تو شادی شدہ زندگی تھی. آئیے ذرا اس زندگی پر بھی نظر ڈالیں کہ شادی سے پہلے آپ نے بزنس کی, تجارت کی. نبی بزنس کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں. ہمارا طبقہ اور اس طبقے میں ایک وشیش شخصیت سے جڑے ہوئے لوگ نہیں صاحب ایک جگہ بیٹھ جائیں گے, کہیں محنت مزدوری نہ کرنا پڑے. انہوں نے وظیفے کو پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے. میں بیٹھ گیا, اللہ 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 رٹ لگانا چاہیے. ایک جگہ متعین کر لی اور گھیرا بنا دیا اور اسی میں بیٹھے. اللہ, بڑے بڑے بال ہیں, شکل تو ایسی ہے کہ بس نام نہیں لیا جا رہا ہے کہ کس سے تشبیہ دوں اسے. اللہ اللہ اللہ, کیا کر رہے ہو, چپ. اللہ اللہ, ارے کیا کر رہے ہو, ارے میری عبادت پک ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. یہ محمد رسول اللہ. اگر آپ ایک اچھے آپ بزنس مین ہیں تو سیکھو بزنس کیسے کی جائے, سیکھیے. 12 سال کی عمر ہے, 12 سال کی, اور 12 سال کی عمر میں آپ ہنر سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بزنس کیسے کی جائے. چاچا ابو طالب لے کر جا رہے ہیں, چلو بھتیجے تمہیں بھی آگے چل کر یہی پیشہ اختیار کرنا ہے. آج ہی سے میں تمہیں اپنے ہنر سکھلاؤں, آج ہی سے بتاؤں کہ تجارت کیسے کی جائے. اس سے پہلے بھیڑ بکریاں چرا چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں. 12 سال کے بعد بھی آپ نے بکریاں چرائیں, لیکن 12 سال کی عمر میں پہلی بار ملک شام کا سفر, لیکن اس کے بعد پھر سفر نہیں کیا کیونکہ وہیں پر حالات ایسے ہو گئے کہ ایک جگہ جہاں خیمہ ڈالا وہیں پر ایک عیسائی, ایک راہب جو اپنے گرجا میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے اپنے گرجے کی چھت سے دیکھ لیا کہ کچھ لوگوں پر مشتمل قافلہ نظر آ رہا ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے. اس نے دائیں نظر ڈالا, بائیں نظر ڈالا, پیڑ پودے سب جھکے جا رہے ہیں, پہاڑ جھکے جا رہے ہیں. اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ بچہ آگے چل کر کچھ بنے گا. مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ بحیرہ راہب نے دعوت کر دی, کھانا کھلایا ان کو, اور جب کھانا کھلا چکے تو سب کو ایک طرف الگ کر دیا. اس کے بعد قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ عالمین میں رقم تراز ہے کہ بحیرہ نے سب کو جب الگ کر دیا تو ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کون ہے. ابو طالب جھوٹ بول گئے اور ابو طالب نے کہا یہ بیٹا میرا ہے. بحیرہ نے کہا نہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آئے ابو طالب یہ بیٹا تمہارا نہیں ہو سکتا ہے. کہا نہیں میرا بیٹا ہے. کہا ابو طالب میں کچھ تلاش کرنا چاہتا ہوں, اسی لیے میں نے لوگوں کو الگ کر دیا ہے. یہ راز ہمارے اور تمہارے درمیان رہے گا. مجھے بتاؤ, میں حق کا متلاشی ہوں. اے ابو طالب میرے ارادوں کو صدمہ مت پہنچاؤ. میں آج دل صاف کر کے تم سے پوچھ رہا ہوں, ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ یہ بچہ تمہارا کون ہے. اور ابو طالب اس 12 سال کے بھتیجے کو پکڑ کر اس کے سامنے یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میرا بیٹا نہیں ہے, اس کو تکلیف نہ ہو, وہ اپنے باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے. نہیں, آئے بحیرہ یہ میرا بیٹا ہے. بحیرہ چیخ کر کہتا ابو طالب میں نے اپنی کتاب تورات کی ایک ایک لائن پڑھی ہے, اور میری کتاب تورات منزل من اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے, اور میری کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے, اس بچے کا باپ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے. ابو طالب میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ
رہا ہوں. ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں بس بس میں اپنے بھتیجے کے سامنے ایسا نہیں کہنا چاہتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ اس بچے کا باپ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے, میں ہی اس کا باپ ہوں. تم صحیح کہہ رہے ہو, لیکن آئندہ کبھی اس کے سامنے ایسی بات مت کہنا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچے. میرے پیارے ساتھیوں, 12 سال کی عمر میں بحیرہ پہچان رہا کہ یہ کون ہے. یہاں پوری زندگی نبی کی کتابوں میں موجود ہے, سیرت موجود ہے, لیکن آج ہم نبی کی زندگی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آج ہم نبی کی توحید کا مقصد نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آج ہم نبی کا مشن نہیں سمجھ پا رہے ہیں. نبی کون سی دعوت لے کر آئے, آج ہم نبی کی دعوت نہیں سمجھ پا رہے ہیں. نبی اکرم کس طریقے سے, نبی اکرم کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے اور کس لیے, پوری زندگی کو آئیڈیل بنانے کے لیے کہ شادی ویسے کرو جیسے محمد رسول اللہ نے کی ہے, اور آپ نے اپنے بچوں اور اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے دکھائی ہے, خود اپنی شادی کی ہے, اس طریقے سے رہو جیسے محمد رسول اللہ. لیکن آج ہم نبی کی زندگی کو آئیڈیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بس محبت صرف زبانی ہے اور عشق کا دعویٰ صرف زبانی ہے, لیکن آج ہم نبی اکرم کی زندگی کا مطالعہ صحیح سے کر نہیں رہے ہیں, اور کر رہے ہیں تو نبی کی زندگی کو ہم اپنی زندگی کے اندر لا نہیں رہے ہیں. میرے بھائیوں, اس کے بعد بحیرہ نے پھر پوچھا کہ اے ابو طالب, اس بچے کا باپ تو تم نے بتا دیا, لیکن یہ بتاؤ تم جا کہاں رہے ہو؟ کہا ملک شام. کہا کہ دیکھو اس بچے کی جان کو خطرہ ہے. ملک شام کے یہودی یہ چاہتے ہیں کہ آخری نبی ہمارے یہاں آئے, لیکن آخری نبی تو آ چکا ہے, آخری پیغمبر تو آ چکا ہے, یہ سید العالمین ہے. اللہ ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا, اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دے گا, اور نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے. یہ پیغمبر بنیں گے, یہ نبی بنیں گے. آئے ابو طالب میری بات مانو, اس بچے کی جان کو خطرہ ہے. اگر آپ اس کو ملک شام لے گئے تو یہودی کہیں اس کو قتل نہ کر ڈالے, اگر پہچان گئے تو اس کو قتل کر ڈالیں گے. آپ اس کو واپس کر دو یا واپس لے جاؤ. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ابو طالب اس کو خود لے کر آئے, لیکن کچھ روایات یہ بھی کہتی ہے کہ ابو طالب نہیں بلکہ کسی کے ہاتھ سے انہوں نے بھجوا دیا. میرے بھائیوں, لیکن ابو طالب نے ایک سوال کیا تھا کہ آئے بحیرہ, تم کیسے جانتے ہو کہ یہ بچہ آگے چل کر رحمت للعالمین بنے گا؟ اس پر بحیرہ کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ آئے ابو طالب, جب تم آ رہے تھے تو میں نے دیکھا یہ پیڑ, یہ پودے, یہ درخت, یہ پہاڑ, یہ بڑے بڑی بلڈنگیں, یہ بڑے بڑے چوٹیاں, میں دیکھ رہا ہوں ان پیڑوں کو, پودوں کو سب جھکے جا رہے ہیں, اس بچے کے سامنے جھکے جا رہے ہیں, گویا کہ سجدہ کر رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں کسی عظیم شخصیت کے سامنے جھکتی ہیں. یہ عظیم شخصیت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو رحمت للعالمین بنائے گا. میرے پیارے بھائیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ملک شام کا پہلا سفر چچا اس ارادے سے لے جا رہے ہیں کہ بچہ آگے چل کر بڑا ہوگا تو یہی تجارت کرے, لیکن مایوس ہو گئے اور بھیج دیا ان کو واپس. اب 12 سال کے بعد 25 سال تک رہتے ہیں, کچھ کام کرتے ہیں, بھیڑ بکریاں چراتے ہیں, لیکن 25 سال سے پہلے 20 سال کے بعد بزنس بھی شروع کر دیتے ہیں, اور 25 سال کی عمر سے کچھ پہلے آپ نے مستقل طور پر حضرت خدیجہ کا مال لے جا کر ملک شام بیچنا شروع کر دیا, اور حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ میرا مال محمد ابن عبداللہ جب لے جاتا ہے اور وہ جب واپس آتا ہے تو ہمیں بڑی پروفٹ, بڑا نفع دیتا ہے اور بڑی برکت ہوتی ہے اس مال تجارت میں, اور دوسرے لوگ لے جاتے ہیں تو ہمیں اتنا منافع نہیں ہوتا. پتہ لگایا, ایمانداری کے چرچے سنے تو خدیجہ جو عرب کی سب سے بڑی رئیس اور سب سے بڑی دولت مند عورت تھی, اتنی دولت مند, بڑی رئیس, بڑی دولت مند, جن کے ایک شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. بعض سیرت کی کتابیں کہتی ہیں کہ دوسرے شوہر کے روپ میں انہوں نے محمد رسول اللہ کو قبول کیا, اور بعض سیرت کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں, ان کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے, اس لیے انہوں نے اب شادی کا ارادہ ترک کر دیا تھا کہ اب ہم شادی نہیں کریں گے, شاید میں ہی منحوس ہوں کہ کوئی شوہر میرے ساتھ زندہ نہیں رہتا ہے, اب میں تیسری شادی نہیں کروں گی. لیکن جب محمد رسول اللہ کی امانت داری اور ایمانت داری کے اور ایمانداری کے چرچے وہ سنتی ہے تو وہ رہ نہیں پاتی ہے, اور خدیجہ فریفتہ ہو جاتی ہے محمد رسول اللہ کی امانت داری پر. اور حضرت خدیجہ نے اپنی خادمہ کے ذریعے, خود براہ راست نہیں, خادمہ کے ذریعے نکاح کا پیغام ہی بھیج ڈالا کہ خدیجہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہیں. آپ نے ابو طالب سے مشورہ کیا, ابو طالب کو بھی ضرورت تھی کہ خدیجہ اگر میری بہو بن جائے, محمد کی بیوی بن جائے تو میرے بھی گھریلو حالات سدھر جائیں گے. ایک عرب کی رئیس عورت
خدیجہ کا نکاح محمد ابن عبداللہ سے کر دیا گیا میرے پیارے ساتھیوں. اور اس کے بعد جو برکتیں ہوئی خدیجہ کا میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ خدیجہ جب تک شادی نہیں ہوئی خدیجہ فریفتہ ہی ہوئی ہیں ان کی امانت داری اور ایمانداری دیکھ کر. تو اگر بزنس مین بننا ہے تو سیکھو بزنس کیسے کی جاتی ہے جناب محمد رسول اللہ سے. یہاں بزنس کتنے لوگ جو ہم کو نہیں جانتے ہیں کہ ہم کون سے مسلک کے ہیں اور کس سے تعلق رکھتے ہیں. کبھی کبھی مولوی صاحب خیر و برکت کا کوئی طریقہ بتاؤ, کوئی نقش بنا کے دے دو, دکان میں خیر و برکت ہو جائے. نقش خیر و برکت, اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جائیں لیکن برکت ہو جائے. بس بے ایمانی کریں لیکن برکت ہو جائے. مال میں عیب ہے پھر بھی بتائیں نہیں, چوری چھپے بیچیں لیکن پھر بھی برکت ہو. بس ایسا تعویذ آتا ہے قرآن میں بڑی طاقت ہے, سارے گھوٹالوں پر پانی پھیر دیتا ہے. بس کوئی ایسا نقش مل جائے, ایسا تعویذ مل جائے. میرے پیارے ساتھیوں, ایمانداری کے ساتھ اگر آپ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کو نقش کی ضرورت ہی نہیں, تعویذ کی ضرورت ہی نہیں. محمد رسول اللہ نے کوئی نقش نہیں بنایا تھا, محمد رسول اللہ نے کوئی تعویذ نہیں بنایا تھا, اور حضرت خدیجہ نے ایمانداری اور امانت داری دیکھ کر شادی کا پیغام ہی بھیج دیا ہے. میری بہنوں, میری قوم کی بیٹیوں, تمہارے لیے بھی یہ میسج ہے, بہت بڑا پیغام ہے. خدیجہ نے جو 2 شوہر کی بیوی رہ چکی تھی لیکن تیسری شادی کا ارادہ ترک کر دیا, لیکن تیسری شادی اگر کرنے پر آمادہ ہوئی تو وہ کچھ اور نہیں دیکھتی ہے. وہ اگر دیکھتی ہے لڑکے کے اندر, وہ دیکھتی ہے اپنے ہونے والے شوہر کے اندر, تو امانت داری کا جذبہ دیکھتی ہے, ایمانداری کا جذبہ دیکھتی ہے. میری بہنوں, تمہیں بھی اختیار ہے نکاح کے موقع پر لڑکا پسند کرنے کا, اور یہ آزادی تمہیں تمہارے ماں باپ کی طرف سے نہیں, محمد رسول اللہ کی طرف سے تمہیں یہ آزادی ملی ہوئی ہے. تمہیں پورا اختیار ہے, لیکن میری رائے اور میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ جس طرح خدیجہ نے امانت داری دیکھی ہے اپنے ہونے والے شوہر کے اندر, تم بھی دینداری دیکھو, امانت داری دیکھو. تم بھی ایسی چیز اپنے ہونے والے شوہر کے اندر دیکھو جو تمہیں اسلام سے قریب کرتی ہو, جو تمہیں تمہاری آخرت سے قریب کرتی ہو, جو تمہیں تمہاری جنت سے قریب کرتی ہو. ایسی چیز دیکھو اپنے ہونے والے شوہر کے اندر. فیس بک نہیں اچھا چلاتا ہے, دوست کتنی ہیں, فیس بک پہ تو جتنے ہیں سب فرضی ہیں. اب میرے ہی نام کی دیکھیے پتہ نہیں کتنی آئیڈیا بنی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کون کمبخت بنائے ہوئے ہیں اور چلا رہا ہے. کوئی مولانا جرجیز کے نام سے, کوئی محمد جرجیز کے نام سے, کوئی فلاں کے نام سے, سب فرضی. بس ایک کو چھوڑ کر میں خود چیک کرتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں کہ بتائیے یہ ہے. اور میرے نام پر مسئلے مسائل بھی بتائے جا رہے ہیں, یعنی دین کو بھی دھوکا, دین میں بھی دھوکا. بہت سے لوگ تو خود مولانا جرجیز بنے ہوئے کہ میں ہی جرجیز ہوں, چلا رہے. کیا کروں, کچھ کاروائی بھی نہیں کر سکتا ہوں, لیکن اتنا لکھ دیا میں نے کہ میری ان آئیڈیوں سے کوئی وہ نہیں ہے, میں ان سے بالکل بری و ذمہ ہوں, یہ میری نہیں ہے. تو چل رہا ہے یہ سب چیز. میرے بھائیوں, آئیے ایک اچھا تاجر, ایک اچھا بزنس مین بننا ہے تو وہ سیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہاں بہت سے ڈاکٹر بھی ہوں گے, اور ڈاکٹر کا ہی پیشہ ایک ایسا پیشہ ہے جو بیچارہ کھل کر دعا نہیں کر سکتا ہے. ڈاکٹر دعا کر سکتا ہے اپنی روزی روٹی کے لیے, کیسے دعا کرے گا؟ کہ یہ کہے گا اللہ سب کو بیمار کر تاکہ میری روزی روٹی چلے؟ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ میری روزی روٹی میں برکت دے, خیر و برکت دے. تو اب وہ سیدھے اگر کہہ رہا ہے کہ میری روزی روٹی میں برکت دے, تو اس کا بھی مطلب جانتے ہو کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب سیدھے یہ ہے کہ بھائی میری روزی روٹی کیسے چلے گی جب مریض آئیں گے میرے پاس. لیکن سیدھے نہیں, اللہ اس کو بھی دے رہا ہے, اللہ اس کو بھی دے رہا ہے. لیکن دیکھیے محمد رسول اللہ کی حکمت کیسی تھی. ڈاکٹر بھی سیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے حکیم تھے, اور اللہ کی قسم نبی اکرم سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایک ڈاکٹر, ایک حکیم اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے. امام احمد اپنی مسند کے اندر نکالتے ہیں, نقل کرتے کہ آیا اور کہنے لگا اللہ کے ربی, اے اللہ کے رسول, کیا میں آپ کے یہاں رہوں؟ میں لوگوں کا علاج میں ڈاکٹر حکیم ہوں, میں علاج کرنا جانتا ہوں, کیا میں علاج کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوق سے رہو. کون منع کر رہا ہے تمہیں؟ شوق سے رہو.
کہا اللہ کے نبی 6 مہینے کے بعد جانے لگا. 6 مہینے رہا. 6 مہینے کے بعد جب جانے لگا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کسی نے منع کیا؟ کہا نہیں. کسی نے روکا؟ کہا نہیں. پھر کیوں جا رہے ہو؟ کہا کیا کروں گا رک کر. جملوں پر غور کریے. کیا کروں گا رک کر؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا کیوں کیا بات ہو گئی؟ کہا اللہ کے رسول 6 مہینے ہو گئے 6 مریض نہیں آئے میرے پاس, میں کیا کروں گا یہاں رک کر؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا یہ بات ہے. تو جانتے ہو لوگ کیوں نہیں بیمار ہوتے ہیں؟ ہمارے فالوورز, ہمارے چاہنے والے کیوں بیمار نہیں ہوتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول راز کیا ہے؟ آپ نے کہا, جملہ دیکھیے, آپ نے کہا میرے فالوورز, میرے بلیورز, مجھ پر ایمان لانے والے, میرے صحابہ اس لیے بیمار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ مسواک بہت زیادہ کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے سیدھے سیدھے کہہ دیا بیماریوں سے بچنا ہے تو مسواک کا استعمال کرو. ڈاکٹر مورس جو امریکہ کا بہت بڑا ڈاکٹر ہے پیٹ کا, اس نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ مسواک, اور اس میں بھی پیلو کی جو مسواک ہوتی ہے وہ بڑے فائدے مند ہوتی ہے. اس نے لکھا ہے کہ جو شخص پیلو کی مسواک کرے اور برابر کرے اور کنٹینیو دن میں 2-3 بار اس کو اپنا عادی بنا لے تو ایسا شخص کبھی بیمار نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ پیلو کی مسواک کے بعد جو لعاب پیٹ کے اندر جاتا ہے وہ پیٹ کے تمام جراثیم کو مارتا ہے اور پیٹ کے تمام امراض میں فائدہ کرتا ہے. وہ لیور کو بھی طاقت پہنچاتا ہے, وہ کڈنی کو بھی طاقت پہنچاتا ہے. وہ لعاب جو مسواک کرنے کے بعد جو زبان کے ذریعے تھوک جو اندر جاتا ہے وہ قبض میں بھی کام آتا ہے, اور اس نے بہت سے اس کے فائدے بتائے ہیں. اور یہ سارے فائدے تو اللہ کے نبی نے نہیں بتائے تھے, لیکن اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میری امت, میرے صحابہ مسواک بہت زیادہ کرتے ہیں اس لیے بیمار نہیں ہوتے ہیں. یعنی مسواک کرو گے تو پیٹ ٹھیک رہے گا, اور جب پیٹ ٹھیک رہے گا تو تم ٹھیک رہو گے, کیونکہ پیٹ کی بیماریاں ہی ساری بیماریوں کی جڑ ہوا کرتی ہے. اگر آپ کا پیٹ ٹھیک ہے تو آپ بالکل صحیح و تندرست ہیں. میرے بھائیوں, یہاں سے اندازہ لگائیں آپ, علامہ شاکر نے تعلیق لگائی ہے اس پر اور کہا بھی ہے کہ یہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک پر کتنی زبردست یہ نصیحت تھی کہ مسواک, میری امت کے لوگ مسواک بہت زیادہ کرتے ہیں. مسواک جو 2-3 بار کرے گا, یہ ڈاکٹر مورس نے کہا تھا, اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک, اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا, میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دے دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے یا ہر وضو سے پہلے مسواک کریں, یعنی 5 ٹائم مسواک کریں یا 5 وقت وہ مسواک کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں. آپ اندازہ لگائیں. لیکن میری امت پر دشوار ہے. گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو تو آسانی سے مل جائے گی, لیکن شہر والے کہاں دوڑیں گے, کہاں بھاگیں گے, تو تھوڑا سا مشکل ہے ان کے لیے مسواک. تو میرے بھائیوں, یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے حکیم تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز اور دیکھیے, یہ چھینک آتی ہے نا, چھینکتے ہیں جو ہم اور آپ, تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. دنیا ششدر تھی, کھانسی آئے تو یہ کچھ نہیں کہتے ہیں, نزلہ آئے کچھ نہیں, زکام ہو کچھ نہیں, چھینک آتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ. ایسا کیوں؟ سائنس نے ثابت کر دیا ہے, آج کی میڈیکل تعلیم نے ثابت کر دیا ہے کہ جب آدمی کو چھینک آتی ہے تو چھینک آنے ہی کے ساتھ ساتھ اس کی 0.5 سیکنڈ, 0.5 سیکنڈ کا مطلب آدھا سیکنڈ, 0.5 سیکنڈ کا مطلب آدھا سیکنڈ کے لیے اس کے دل کی دھڑکن بالکل بند ہو جاتی ہے, ایک دم بند. اور دل کی دھڑکن جب بند ہوتی ہے تو اس بات کا اندیشہ بھی ہے کہ یہ چھینکتے وقت کہیں دل کی دھڑکن بالکل بند نہ ہو جائے, لوٹ کر دوبارہ ہی نہیں آئے. جب آدمی کو چھینک آئی, چھینکا اور اس کے بعد اس نے دیکھا یہ دل کی میری دھڑکن بند ہوئی اور پھر میری دھڑکن واپس آ گئی, تو اس پر کہتے ہیں الحمدللہ. اللہ کے رسول نے کہو الحمدللہ, یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے. اب ان بریکٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے ہمارے دل کی دھڑکنوں کو روکنے کے بعد دوبارہ جاری کر کے اس نے نئی زندگی دی ہے. اس لیے ہم تمام تعریف اس اللہ کی ہے, تمام تعریفوں کا مستحق وہ اللہ ہے. تو میرے بھائیوں, 0.5
5 सेकंड کے لیے دل کی دھڑکن کا بند ہو جانا اور محمد رسول اللہ کا چھینکنے پر ہی الحمدللہ کہنا، اور جو دوسرا سن رہا ہے اس کو یہ کہنا کہ وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، یعنی اس نے دوبارہ تمہیں زندگی دی، اللہ مزید تمہیں اور رحم کرے تمہارے اوپر. یہ تعلیم بتلا رہی ہے میرے بھائیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے حکیم تھے، ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے. اور بتائیے پیشاب جب آدمی کرتا ہے استنجا تو پانی، بڑے بڑے لوگ آج شزدر ہیں، حالانکہ ہمارے بہت سے ہندو بھائی کان میں دھاگا لگا لیتے ہیں، جاتے ہیں بیچارے پیشاب کرنے، جنیو پہن لیتے ہیں. لیکن ہندو دھرم کے اندر ایک بات بتا دوں، کوئی بھی پوجا بغیر اسنان کے یا بغیر نہائے ہوئے نہیں ہے. جب بھی آپ پوجا کریں گے تو نہانا، اگر 2 ٹائم پوجا کرنا صبح شام تو دونوں ٹائم نہانا ہے. اگر آپ 10 مرتبہ پوجا کریں گے تو 10 مرتبہ نہانا ہے. ان کے یہاں اسنان ہے ضروری، لیکن پیشاب وہ بغیر پانی ہی کے کریں گے. اور پانی کا استعمال شاید ہی مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی اور کوئی قوم کر رہی ہو. لیکن میڈیکل سائنس یہ بھی ثابت کر چکی ہے کہ پانی کا استعمال بے حد ضروری ہے، کیونکہ پیشاب کے اندر یورک ایسڈ پایا جاتا ہے. یورک ایسڈ، آپ زمین پر جب پیشاب کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس میں پھینا ہوتا ہے، پھینا وہی یورک ایسڈ ہے. اگر آپ نے کسی کھیت میں پیشاب کیا اور آپ کا پیشاب کسی پودے پر چلا گیا تو وہ پودا جل جائے گا، اس میں یورک ایسڈ پایا جاتا ہے، اس پودے کی زندگی ختم ہو جائے گی، بعد میں مرجھا جائے گا کیونکہ ایسڈ اس کے زندگی کو ختم کر دے گا. لیکن یورک ایسڈ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے پھر پانی کی ضرورت ہے. جہاں تیزاب ہوتا ہے وہاں پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ تیزاب کے اثر کو ختم کر دے. یورک ایسڈ جہاں پایا جا رہا ہے، پیشاب آپ کر رہے ہیں، پیشاب پودے پر گیا اور آپ نے وہیں پر اپنی شرمگاہ کو پانی سے دھو لیا تو وہ پانی بھی بہتے ہوئے جب جائے گا تو اسی پودے کے پاس پہنچ جائے گا جہاں آپ نے پیشاب کیا ہے. اور وہ پانی آپ کے اس پیشاب میں جب مل جائے گا تو وہ اس کے یورک ایسڈ کے اثر کو ختم کر دے گا اور پودے کی زندگی کو دوبارہ بحال کر دے گا. اور پیشاب کرنے کے بعد جب آدمی پانی سے دھو لیتا اور استنجا کر لیتا ہے، ایسی پوزیشن میں وہ پینس کینسر سے بچ جاتا ہے. کیونکہ پانی سے نہ دھونا اور استنجا نہ کرنا، یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز نے، یہاں تک کہ ڈاکٹر شرما نے اور بھوپال کا جو سرجن ڈاکٹر تھا ڈاکٹر شیو شکتی سروپ، جو اسلام لایا تھا قرآن کی سورہ مریم پڑھ کر اور سورہ نساء کی چند آیتیں پڑھ کر، تو وہ اسلام لے آیا تھا. اور میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا، اس نے بھی لکھا ہے، اس نے بھی اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جب آدمی پیشاب کرتا ہے اور اس کو دھوتا نہیں ہے، استنجا نہیں کرتا ہے، اور ایسی پوزیشن میں اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ شاریرک سمبند بنا لے، سمبھوگ کر لے، ہم بستر ہو جائے، تو اس کی ہونے والی اولاد کو بھی خطرہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنگ نہ ہو، اپاہج نہ ہو، اور کہیں وہ کوڑی نہ ہو جائے، کیونکہ ایسڈ کا اثر ماں کے گربھ اور رحم اور بچے دانی تک پہنچ چکا ہے. میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگائیے، آپ پیشاب کیا ایسے ہی ہم پین چین کھولی اور پیشاب کر لیا، کہا نہیں جاتا لیکن کہہ دیتا ہوں، گدھے کی طرح، کتے کی طرح پیشاب کر لیا اور پھر چین چڑھائی چل دی ہے. اب وہ جو یورک ایسڈ کا اثر آپ کے گپتانگ میں جو لگا رہا ہے وہ اس کے لیے پینس کینسر کا خطرہ بھی پیدا کر سکتا ہے. آپ پڑھیے، پانی کا استعمال یا مٹی کے تاک ڈیلے، مٹی کے تاک ڈیلوں کا تو کرشمہ ہی کچھ عجیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا، تم لوگوں میں سے جب کوئی پیشاب یا پاخانے کے لیے جائے تو اتنا دور چلا جائے، اتنا دور چلا جائے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے. پانی کا استعمال کرنے سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ وہ تین تاک ڈھیلے، 3 مٹی کے ڈھیلے، کم سے کم تاک ڈھیلوں کا استعمال کیا جائے. پانی نہیں ہے تو مٹی کے ڈھیلے استعمال کریے آپ، لیکن پانی بھی ہے اور مٹی کے ڈھیلے بھی اگر آپ کو مل رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لیں اور پھر پانی کا بھی استعمال کر لیں. لیکن پانی نہیں ہے تو مٹی کے ڈھیلے، اور وہ بھی تاک ہونا چاہیے، 3 5 7. آپ نے کہا کہ 3 پتھروں سے، 3 ڈھیلوں سے کم نہیں ہونا چاہیے. ان ڈھیلوں کا معاملہ آپ معمولی مت سمجھیے.
یہ بیچارے کل تک مذاق اڑاتے تھے یہ یہودی اور عیسائی، اور جب اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ وہ جب جائے تو دور چلا جائے اور اپنے بائیں پیر پر زور ڈال کر بیٹھے اور مٹی کے تاغ ڈھیلے استعمال کرے، تو حضرت سلمان فارسی نے جب یہ بیان کیا، لوگوں کو بتایا، تو یہودیوں نے مذاق اڑایا، آئے سلمان فارسی، کیا تمہارے نبی کو اتنی جاہل قوم ملی ہے، اتنی جاہل قوم ملی ہے کہ وہ پیشاب و پائخانہ کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتی؟ تمہارا نبی بتاتا بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھو، دور نکل جاؤ، ہاں پانی نہ ملے تو مٹی کے ڈھیلے استعمال کرو، یہ پیشاب و پائخانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ کیا اتنی جاہل اور جو قوم تمہیں ملی ہے تمہارے نبی کو ملی ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہ ہے، ہاں یہ جاہل قوم نہیں ہے، یہ فخر ہے مجھے کہ مجھے ایک ایسا نبی ملا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو چلنا سکھاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا سکھاتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو پیشاب و پائخانے کا طریقہ سیکھ کر نہیں آتا ہے، اس کی ماں اور اس کے باپ اس کو سکھلاتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے ایک ایسے نبی ملے ہیں جو باپ کی طرح شفقت کرتے ہیں، جو باپ کی طرح پیار کرتے ہیں، جو ہمیں بتلاتے ہیں کہ غلط طریقہ کیا ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے، پیشاب ایسے کرو، بیٹھ کر کرو، کھڑے ہو کر نہیں کرو، اس طریقے کی باتیں ہمارے نبی بتلاتے ہیں۔ ہمیں تو فخر ہے، ہمیں تو گرو ہے اپنے نبی پر کہ وہ ماں باپ کی طرح ہم پر شفقت کرتے ہیں۔ طب نبوی اٹھا کر دیکھیے، علامہ ابن قیم الجوزی کی لکھا ہے کہ مٹی کے طاق ڈھیلوں کا استعمال اتنا زبردست ہے اور اتنی بڑی حکمت ہے کہ جو لوگ لیٹرین کے بعد قضاء حاجت سے فارغ ہو جانے کے بعد پانی ہونے کے باوجود بھی اگر مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال لازمی بنا لے اور وہ کرنے لگے، مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے لگے، تو ایسے شخص کو بواسیر کی، پائلز کی بیماری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ طب نبوی کے اندر علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، اور تعجب کریں گے آپ، ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو بہت بڑا MS ہے، سرجن ہے بھوپال کے اندر، جس کا نام آج اسلام الحق ہے، اس نے بھی ہزاروں بواسیر کے آپریشن کیے ہیں، اور انہوں نے بھی اس بات کو صحیح ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ مٹی کے طاق ڈھیلوں کا استعمال انسان کو بواسیر کی بیماری سے بچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ میڈیکل سامنے آ رہی ہے، آج یہ ریسرچ سامنے آ رہی ہے، جس کو جناب محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں۔ اتنے بڑے حکیم تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کتنی چیزیں سن چکے ہیں؟ بحیثیت باپ، آپ باپ ہیں تو اچھے باپ بنیے اور اس کے لیے پڑھیے نبی کی زندگی۔ آپ اگر شوہر ہیں تو اچھے شوہر پڑھیے اور دیکھیے کہ محمد رسول اللہ کیسے رہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ آپ اگر تاجر ہیں تو اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں جب آپ سیرت نبی کا مطالعہ کریں گے اور محمد رسول اللہ سے سیکھیں گے کہ آپ نے بزنس کیسے کیا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، تو سیکھیے حکمت کیسے کی جاتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے۔ ڈاکٹر کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ مریض کو تسلی دے، پہلے ہی آلہ لگا لیا، اتنی تیز کیوں دھک 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 بول رہا ہے، 50 جانچیں لکھ دیں۔ اب وہ بیچارہ پہلے ہی ڈرا ہوا ہے، اتنی جانچیں کیوں لکھ دیا، کہیں کچھ نکل نہ جائے، کچھ نکل نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن حبان کی روایت ہے کہ ایک شخص آتا ہے اپنے علاقے کی شکایت لے کر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنا چاہتا ہے اپنے علاقے کے لوگوں کی، لیکن جب نبی کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو وہ ڈر رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، کہا کیا بھائی؟ وہ کہتا اللہ کے نبی نہیں کہہ پا رہا ہے، وہ کانپ رہا ہے، اس کا دل تھرا رہا ہے۔ آپ اڑتے ہیں، دیکھیے حکمت دیکھیے، آپ اڑتے ہیں اور اٹھ کر آپ اس کے قریب جاتے ہیں، آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے مونڈے پکڑتے ہیں اور آپ اس سے کہتے ہیں کیوں ڈر رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں کانپ رہے ہو؟ ابن حبان کے اور مسند احمد کے الفاظ، انی
لستو بملک، انی لستو بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں. کیوں ڈر رہے ہو؟ میں شہنشاہ نہیں ہوں، میں بادشاہ نہیں ہوں. انا ابن امرات تاکل القدید، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. دیکھ رہے ہیں ہمارے موجودہ سی ایم جہاں جا رہے ہیں بھگوا رنگ کا صوفہ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. 2 گھنٹے کے لیے شہیدوں سے ملنے گئے. پڑھا آپ نے پیپر؟ کتنے لاکھ روپے کا خرچہ آیا. شہیدوں کے گھر والوں سے ملنے گئے جو کشمیر میں مارے گئے، جو شہید ہوئے، ان کے گھر والوں سے صرف 2 گھنٹے کے لیے ملنے گئے اور کتنے لاکھ روپے کا خرچہ آیا. دیکھ لیجئے، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، پیپروں میں، نیوز میں آپ دیکھ لیجئے. میں بتاؤں گا تو شکایت ہو جائے گی. میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ زمین پر بیٹھے ہیں. میں تھوڑا توازن میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے زندگی، میں بتانا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، آپ زمین پر بیٹھے، وہ آ رہا اور شکل کیا بات کہاں پر آپ اٹھتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اور اس کو تسلی دیتے ہوئے جملے کیا ادا کرتے ہیں. یہ نہیں کیا بات ہے، میں چیف منسٹر ہوں، بتاؤ کیا پریشانی ہے، میں دور کر دوں گا. نہیں، آپ اپنا پوسٹ، اپنا عہدہ نہیں بتلا رہے ہیں، بلکہ آپ اپنی پوسٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ اس سے کہہ رہے ہیں انی لست بملک، میں بادشاہ نہیں ہوں. انا ابن امرات تاکل القدید، میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. قدید کہتے ہیں گوشت کے سوکھے ٹکڑوں کو. جیسے اونٹ کا گوشت آیا 4 کلو 5 کلو کا ایک بڑا ٹکڑا ہے، اس کو دھوپ میں رکھ دیا سوکھنے کے لیے، سالٹ لگا کر، نمک امک لگا کر، یہ سوکھا لیا، اور جب سوکھ گیا تو ضرورت کے تحت آدھا کلو کاٹا، 250 گرام کاٹا اور اس کو بنا کے کھا لیا. اس کو بولتے قدید. یہ ہے قدید، یہ ہے گوشت کا سوکھا ٹکڑا. شاید سنا ہوگا آپ نے، ایک بار میں بھی بنگال گیا تو بنگال کے لوگوں نے مجھے مچھلی کھلائی، بڑی اچھی لگی، لیکن مچھلی لگ نہیں رہی تھی کھانے میں. میں نے پوچھا یار بڑی اچھی چیز بنائی ہے، کیا تھی؟ بولے مولوی صاحب مچھلی تھی. میں نے کہا مچھلی ایسی تھوڑی ہوتی ہے. کہنے لگے یہ 1 سال پرانی تھی، مجھے الٹی ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا 1 سال؟ بولے ہاں، ہم لوگ اس کو مسالہ لگا کے اس کو رکھ دیتے ہیں اور 1 سال تک کھاتے ہیں. میں نے کہا یار تم نے کیا کھلا دیا مجھے، الٹی ہو گئی. 1 سال کا جب نام لیا تو وہ لوگ 6 مہینے تک گوشت کو رکھتے تھے اور آدھا ٹکڑا، آدھا کلو 1 کلو کاٹا اور ضرورت کے تحت پکا لیا. تو اس کو قدید کہتے ہیں، سوکھا ٹکڑا. تو اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ انا ابن امرات تاکل القدید، میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، یعنی جس کو تازہ گوشت بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا. میں اس ماں کا بیٹا ہوں. بتاؤ، تب اس نے اپنی پوری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ ہمیں یہ شکایت ہے. تو اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں حکمت. پہلے ہاں تو ویلی ڈر جائے گا.